اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ چند باتیں گزشتہ جمعہ مبارک پر عرض کی تھی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اور حضور خواجہ خواجگان حضور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واحد جماعت صحابہ میں ان کی تنہا شخصیت ایسی ہے کہ جن کی صحابیت اور جن کا صحابی ہونا قرآن اس پر گواہ ہے۔ باقی کسی صحابی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کی وہ ذات ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اور حضور کی اتباع میں اور حضور کے عشق میں اور حضور کی غلامی میں حضور کی اطاعت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب سب کچھ قربان کر دیا نا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیق تیرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے، صدیق سے پوچھو، سب کچھ لٹا کر بھی مجھ سے راضی ہے۔ جو اس ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس ذات کے لیے سب کچھ لٹاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے صدیق پہلی صف میں ہوتا ہے۔ مال کی باری ہو، جان کی باری ہو، غلاموں کی باری ہو، اولاد کی باری ہو، نواسوں کی باری ہو، والدین ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ قربان کر کے پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ نیکی کے ہر معاملہ میں صدیق پہل کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ سے کہتے ہیں کبھی مجھے بھی موقع مل جائے تو میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ کس معاملے میں؟ نیکی کے معاملے میں۔ ہم نے تو کرنی نہیں ہے نا ہم نے سوچنا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور سوچنی ہے، دوسرے کو لتاڑنا کیسے ہے یہ ہم سوچتے ہیں، دوسرے کو ٹھیس کیسے پہنچانی ہے، فلاں مقام پر دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے یہ ہم سوچتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ نیکی کے معاملات میں دوسرے سے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش خسرا کہتے ہیں تنگی کو، جیش کہتے ہیں لشکر کو، زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب تنگی کے دن ماحول تھوڑا سا کم ہو گیا مالی لحاظ سے، تو حضور علیہ السلام نے سب صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے میسر وہ لے آئے، ہماری خاطر نہیں، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب بات سنی نا تو فوراً اٹھے اور دل میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آج اللہ کا کرم ہے، ویسے بھی گھر میں مال زیادہ ہے، آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، یہ سوچ کر گھر میں جاتے ہیں اور جا کر مال اکٹھا کرتے ہیں۔ سارا مال جمع کر کے نا آدھے کو الگ کر دیا، آدھے کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے الگ کر دیا، کچھ گھر والوں کو دے کر آدھا اٹھایا سر پر رکھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئے۔
لیکن جب سیدنا صدیق اکبر گھر میں گئے نا تو آدھے شادے کی بات آپ نے نہیں کی، یہ نہیں کہا آدھا کروں گا، آپ سارا سامان گھر کا اٹھا کر ایک گٹڑی تیار کرتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں، پھر اپنے تن پر نظر دوڑا کر کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں، دین کی خاطر ہم وقت نہیں دے سکتے، جان کیسے دیں گے؟ وہ تو بڑی مشکل بات ہے، ہم 5 وقت نماز کے لیے دکان بند کرنا وقت پر گوارا نہیں کرتے، جمعے کے دن ہمیں انتظار ہوتا ہے خطبہ ہوئی جائے تو قامت ہوئی جائے تو مسیطی وچ جان پہلے جائی جا سکتے کاروبار ٹھپ ہو جاسی، اور میں آخیا جدو اسرائیل آ جاسی کم ویسے ہی تیرا ہو جاسی، ویسے یہ کام چلتا رہے گا۔ توجہ جی، سب کچھ اکٹھا کر کے رکھا، تن سے کپڑے اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس پہنا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ بٹن ببول کے کانٹے تھے نا ان کے کٹ بٹن لگائے، اپنے جسم کو ڈھانکا، پھر کیا کیا؟ سارا سامان اٹھایا، چلنے لگے نا تو خیال آیا دیواروں پر ہاتھ مار کر چک کر لوں کوئی سوئی نہ رہ جائے، کیا کوئی سوئی نہ رہ جائے، دیواروں پر ہاتھ مارتے ہیں، کوئی سوئی، پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، سوئی سنبھالتے تھے تو دیوار میں ٹھوک دیتے تھے، کچی دیواریں ہوتی تھی نا، ایمان پکے ہوتے تھے، ایمان پکے ہوتے تھے، دیواریں کچی ہوتی تھی، آج مکان پکے ہو گئے، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایمان میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کاش ایک کوٹڑی بے شک نکی ہو گئے، چوپڑی ہو گئے، ایمان کامل ہویا تو گل بن جاسی، مال بڑا ہویا تو جے وچ فرعونی اتری تو گل کوئی نہیں بننی۔ توجہ جی، سب کچھ اٹھایا لے کر آئے، ابھی آ رہے ہیں نا تو سیدنا عمر بن خطاب پہلے پہنچ گئے، حضور علیہ السلام نے عمر سے پوچھا عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اور ہمارے لیے کیا لائے؟ حضور نے اتنا پوچھا، عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے لے لایا ہوں۔ اتنی دیر میں وہ یار غار، وہ رازدار مصطفیٰ، وہ سفر کا، حضر کا، خلوت کا، جلوت کا، خوشی میں، غمی میں، ہر لمحات میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والا وہ آیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدیق کیا لایا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ تو جو میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، اور عقیدہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے صرف اللہ کافی ہے جی، بات اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آج آپ کو زیادہ دین سمجھ آیا یا سیدنا صدیق اکبر کا دین سمجھ آیا؟ جس دین کے اندر، جس عقیدے کے اندر، جس شریعت کے اندر، جس طریقت کے اندر ادب نہیں ہے نا، وہ سارا برتن خالی ہے، اور جس کے پاس ادب کی دولت ہے اس کے پاس اسلام کا نور ہے۔ آج لوگ جب زبان کھولتے ہیں نا، زبان، تو وہ زبان کھولتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بزرگ کتنا اعلیٰ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، بس ہمیں اپنی نمازوں پر، تہجد پر، تبلیغ پر، چلنے پر فخر ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ کیا کر سکتا ہے جی، زبان کھولتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، لیکن میرے شیخ کامل حضور خواجہ خواجگان حضور قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس لاہور سے بندہ آیا اور اس نے لاہور داتا کی نگری سے، تو جو ادب کیا چیز ہے، حضور داتا کی نگری سے گلاب کے پھول لے آیا اور ایک چادر خرید کر لایا، آ کر قبلہ حضرت صاحب کو پیش فرمائی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس چادر کو نیچے رکھ دوں یا سائڈ پر رکھ دوں، آپ نے اسے قبول کیا نا،
جس چارپائی پر آپ آرام کر رہے تھے اسی چارپائی پر پھور چادر کو رکھ دیا. تھوڑی دیر گزر گئی نا تو جو اندر دربان تھا اس نے عرض کی حضرت آپ اٹھا کر نیچے رکھ دوں چارپائی کے. بولو نا ایرا, آپ اٹھا کر چارپائی کے نیچے رکھ دوں ان گلاب کی پتیوں کو اور چادر کو. حضور خواجہ خواجگان کبرا حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نیچے نہیں رکھنا, یہ داتا کی نگری سے آئے ہیں نا, یہ داتا کی نگری سے آئے ہیں, ان کا بڑا ادب ہے, ان کی بڑی تہذیب ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں او بھائی حضور داتا کی نگری سے, مزار شریف سے نہیں, داتا جہاں آرام کر رہا ہے اس گلی سے اگر کوئی چادر لائے تو میرے شیخ کامل اس کا اتنا ادب کرتے ہیں تو پھر صدیق پاک مصطفیٰ کو کتنا ادب کرتا ہوگا. فرمایا انہیں نیچے نہیں رکھنا, یہ بڑی برکت والے ہیں. اتنی تربیت اور پھر توجہ کرنا. آپ گول مسجد میں ایک استاد تھے, ان کا اپنا بیٹا تھا, وہ وہاں پڑھ بھی رہا تھا نا, سکول بھی ساتھ کالج میں پڑھ رہا تھا. انگلش کی کتاب کھولی تھی نا, وہ پڑھتے پڑھتے جب قبلہ حضرت صاحب تشریف لے آئے نا تو فوراً اٹھانا اس کتاب کو زمین پر رکھ دیا, ہے انگلش کی تھی, زمین پر رکھ دی نا تو کھڑا ہوا. قبلہ حضرت صاحب کی ملاقات کی نا تو حضرت صاحب نے پوچھا یہ جو کتاب تم نے زمین پر رکھی ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اے تھوڑی جی توجہ کری چھوڑو, تھوڑی جی تو پھر تساں تا ماں سمجھ آ جاسی, اللہ کرے سمجھی جان. قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا, اس نے کہا جی حضور یہ انگلش کی کتاب ہے, تو یاد کر رہا تو رکھ دی. آپ نے فرمایا کتاب جیسی بھی ہو اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے سیاہی تو استعمال ہوئی ہے نا. فرمایا قلم تو چلی ہے نا, ورق تو ہے نا, یہی ورق قرآن میں بھی لگتا ہے, یہی ورق پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, اور اس سیاہی کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. فرمایا اس کا بھی ادب کرنا چاہیے نا. بھائی صرف سیاہی کا اتنا ادب ہے, چٹے کورے کاغذ کا اتنا ادب ہے, ہم انسان ہو کر انسان کا ادب نہیں کرتے. نماز پڑھ کے پیچھے باہر نکلتے ہیں تو بات کر دیتے ہیں, چھوڑو جی اے بانے رہنے نا, میں آخیا کیسے واسطہ پڑھی گئی. نماز تو ادب سکھاتی ہے, نماز تو قدر سکھاتی ہے. میرے شیخ کامل نے ہر چیز کا, اور پھر حضرت تربیت فرماتے ہوئے ایک لفظ فرمایا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے درویش کوئی بھی ہو درویش ہوتا ہے. زبان کھولنے بندے کی کم از کم تھوڑی جی سنبھال کے گل کرنی چاہیے. ایسا ہاتھ رکھی سینے پر نماز پڑھی نا اپنے آپ یا میں تو بہت بڑا مومن ہاں, تو زبان کھولنے تو اس وقت تک نہ کوئی نہ. حضرت فرمایا کرتے تھے درویش کا ادب کرو اور اس کے سائے سے بھی ڈرو, اس کے سائے سے بھی ڈرو. اور آپ فرماتے تھے جو مرضی کسی سلاسل کے بزرگان دین کسی سلاسل کے طریقے کے ساتھ وابستہ ہو, چشتی ہو, قادری ہو, سربتی ہو, کوئی بھی ہو, فرمایا ہر سلاسل کے بزرگ کا جب نام لیا جائے تو احترام کے ساتھ نام لیا جائے. فرمایا ہمارا سلسلہ نقشبندی جو ہے مجدد پاک کو چاروں سلاسل کی اجازت تھی, کوئی چشتی پیر ہو اس کا بھی ادب کرو, وہ بھی ہمارا پیر ہے, قادری بھی ہمارا پیر ہے. جو درویشوں کا اتنا ادب سکھا رہے ہیں, بزرگان دین کا اتنا ادب سکھا رہے ہیں. توجہ, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال رکھ دیا آگے, جو بانک پتے کی کہنے لگا. حضور نے پوچھا صدیق کوئی گھر کے لیے بھی چھوڑا؟ ادھر صدیق پاک بیٹھے, ادھر جناب جبریل آئے, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. حضور علیہ السلام نے صدیق سے پوچھا صدیق کوئی گھر میں چھوڑا ہے جو بندہ آپ کو یہ کہنا صرف اللہ کافی ہے, اس وہ مومن ابھی تک نہیں ہوا, اس کا ایمان کامل ابھی تک نہیں ہوا, جب تک قرآن
مصطفیٰ بھی کافی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ سب کچھ لایا ہوں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا یا اللہ چھوڑا ہے یا مصطفیٰ چھوڑا۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، پوری تاریخ حدیث مبارکہ میں، پوری تاریخ اسلام میں کوئی مجھے کھنگال کر بتا دے حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے یہ فرمایا صدیق میں تو اتھے بیٹھا ہوں، تیرے کار کتھے ہیں؟ کوئی ماں ایک گل دسی چھوڑا ہے حضور نے یہ بات کہی ہو میں تو ادھر بیٹھا ہوں تیرے گھر میں کہا ہوں؟ فرمایا جو عقیدہ صدیق کا رکھے گا فرمایا قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کرے گا۔ اور فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنی دیر میں جناب جبریل تشریف لے آئے، حضور جبریل وقت تک کیا نہ تے فرمایا نورانی لباس کوئی نہیں، ٹاٹ دا لباس پہنا ہے، بابول تے جناب کانٹے تے بٹن لائے۔ حضور فرمایا جبریل باقی کرنا بعد اچ کرساں پہلے دس آج لباس کوئی ہو رہا ہے، آج لباس کوئی ہو رہا ہے۔ صدیق گل کری ہے، صدیق اکبر عرض کر جناب جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے پوچھ رہے ہو صدیق کو نہیں دیکھے ہیں؟ فرمایا صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا ہے اور اللہ نے ابھی ابھی آگے جاری کیا ہے۔ فرمائے صدیق کی ذات کو تازہ کرنا ہے، نورانیت کا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنو اور جبریل جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے صدیق سے پوچھے سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی رب کہتا ہے تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ صدیق پاک عرض کرنے ساری عمر دی اے کمائیے ساری عمر دی اے کمائیے جگ چھڈ کے سارا آقا جی تساں نال لائیے۔ اچھا کئی بندے ہیں جب بھی سوچنے ہیں، میں کیا سبحان اللہ آخری بھی سوچنے ہیں ساری عمر بھی اے کمائیے۔ اور یہی بات میرے حضرت بھی کہتے ہیں ساری عمر بھی اے کمائیے۔ اساں کسے وزیر اساں کسے صدر اساں کسے مشیر اساں کسے وڈیرے کل کوئی نہ گئی اللہ جی ساری عمر دی اے کمائیے ساری عمر دی اے کمائیے جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے۔ فرمایا ہم نے بھی صدیقی خون ہمارے اندر ہے، ہم نے بھی سب کچھ چھوڑ چھڑا کر اگر اپنے آپ کو وقف کیا حضور تمہارے لیے اور دین کے لیے وقف کیا ہے۔ آج آپ نے کوئی اشتہار نہیں چھپائے، کوئی اعلانات نہیں کروائے، دنیا دیکھو۔ اور جب میرے حضرت بیمار ہوئے نا جام علالت تھے، لوگ اتنے جانا شروع ہوئے، اتنے گئے 2005 اپریل کی بات ہے 2005 میں دن کا جو کھانا حضور حضرت صاحب کی عیادت کے لیے جو لوگ آئے تھے دن کا کھانا میرے حضرت کے دسترخوان پر جن لوگوں نے کھایا وہ 1000 نہیں 17,000 لوگوں نے کھانا کھایا ہے۔ پھر اس دسترخوان پر کبھی یہ نہیں اعلان ہوا مکی انت دیو مکی انت دیو مکی انت دیو۔ فرمایا منگنا ہو رہا اور جس کو لے کاکھنا ہوا ساڑھے کو لے کملی والا بھی ہے تو رب بھی ہے نا۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب